والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين قضى الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي هادت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات عليه آیا مبارکہ جس کے ذہن میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے بلکہ آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ارشاد رب العزت ہے کہ رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے یعنی رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے جائیے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے جائیے اور اسی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو بھی ڈھالتے جائیے اسی میں تمہاری بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے لیے اسی میں ہے کہ رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا رسول اللہ کو اپنا نمونہ عمل بنا ہمارے لیے بہترین رول ماڈل رسول اللہ اور ان کی زندگی جان گرامی کل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور یہ حدیث شیعوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء العالمین اربع دنیا کی بہترین عورتیں چار مگر یہ بہترین اس زاویہ اور اس نظریے کے اعتبار سے نہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بلکہ اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں فرمایا آسیہ بنت مزاحم مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد قابل غور بات یہ ہے کہ ان چار خواتین میں سے دو خاتون دو بیویاں پورے سلسلہ انسانیت اور آدمیت میں سے اور دو خاتون اپنے ہی گھر سے رسول نے لی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران اور اپنے گھر سے خود اپنی زوجہ ام المومنین جناب خدیجہ بنت خویلد اور خود اپنی بیٹی دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں جناب آسیہ بنت مزاحم
سب سے پہلے رسول اللہ نے نام لیا. آخر کون ہے یہ بیوی جن کو رسول اللہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں؟ اور صرف اسی انداز سے نہیں بلکہ اور بھی کئی مقام پر کئی موقع پر رسول اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کی تعریف کی. اس وقت جناب خدیجہ یعنی ام المومنین جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے کہا انتقال سے پہلے، فرمایا کہ خدیجہ آسیہ بنت مزاحم کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم جنت میں میری زوجیت میں رہو گی. اور بھی 2-3 خاتون کے نام ہیں مگر رسول اللہ نے خاص پیغام سلام بھی بھجوایا اور پیغام بھجوایا جناب خدیجہ کے ذریعے انتقال سے پہلے. جناب خدیجہ سے کہا کہ پیغام بھجوا دینا، میرا سلام کہنا آسیہ بنت مزاحم سے اور کہنا کہ تم جنت میں میری زوجیت، یہ بشارت دی ہے کو خوشخبری دی ہے کہ تم جنت میں میری زوجیت میں. قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے. جناب آسیہ کون ہے یہ آسیہ؟ فرعون جیسے ظالم جابر کافر کی زوجہ. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سورہ تحریم آیت نمبر 11. کہ ہم نے مثالی خاتون بنا دیا آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ تمام مومنین کے لیے، اور وہ مومنہ وہ ہے جس کو ہم نے جنتی خاتون بنایا اس لیے کہ اس نے ہم سے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں میرا مکان بنا، جنت میں مجھے جگہ دی. کہا ایک طرف فرعون جیسا ظالم اور ایک طرف فرعون کی زوجہ مومنہ. اتنا بڑا ظالم ہے یہ فرعون، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 70,000 لڑکے صرف اس لیے قتل کر دیے تاکہ جناب موسیٰ نہ پیدا. 70,000 لڑکے قتل. باقی جو سارے ظلم و جور تھے وہ اپنی جگہ اس کے، لیکن صرف اس لیے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوں 70,000 لڑکے قتل. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یقتل ابناءہم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا. اگر جس کو اللہ زندگی دے اللہ بچائے اس کو کون قتل کر سکتا؟ تو ایک طرف اتنا بڑا ظالم جس نے خود صرف یہ نہیں کہ ظالم ہے، نہ صرف یہ کہ فقط اس نے لڑکوں کو قتل کیا ہے، انسانیت کو قتل کیا ہے، بلکہ اس نے خدا کے مقابلے میں خود خدائی کا اعلان کر دیا. انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، تمہارا خدا میں ہوں. اور اس کی بیوی اتنی بڑی مومنہ آسیہ بنت مزاحم. قرآن تعریف کر رہا ہے، رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ تعریف کر رہے ہیں بلکہ جنت میں اپنی زوجیت میں ہونے کی خوشخبری اور بشارت دی. تو ایک بات تو کم سے کم پتہ چل گئی کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ، توجہ کیجیے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ میاں بیوی زوجیت کے اوپر منحصر نہیں، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ خود انسان کے اخلاق و کردار اور ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تاکہ میاں بیوی کے رشتے کے. اور میں اس کو مزید وضاحت کروں، لیکن اتنا بڑا مرتبہ جو ملا وہ کس وجہ سے؟
اس لیے کہ مومنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مومنہ کے ساتھ ساتھ اگر تحقیق کریں کہ آسیہ نے آخر کون سا ایسا کام کیا جو اتنا بڑا انعام اللہ دے رہا، تو آپ کو ملے گا صرف ایک اہم وجہ، اور وہ یہ کہ جناب موسیٰ کی تربیت پرورش کی ہے، جناب موسیٰ کو پالا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تکرار کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا وقت موقع آیا کہ فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، مگر جناب آسیہ آڑے آ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی عنوان، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ بچا گیا۔ اور جناب آسیہ نے خود جبکہ دودھ نہیں پلایا، جناب موسیٰ نے کسی خاتون کا دودھ ہی نہیں پیا، جناب موسیٰ نے فقط اپنی ماں کا دودھ، ماں آتی تھی دودھ پلاتی تھی، اجرت بھی لیتی تھی دودھ پلانے، مگر باقی سارے کام پالنا، تربیت، پرورش، بچے کو نہلانا کرنا، جو باقی سارے کام ہوتے ہیں بچے کے، وہ سارے کام جناب آسیہ نے کیے۔ ایک نبی کو پالا، ایک نبی کو پالنے کا اللہ یہ اجر دے رہا ہے کہ فرمایا ہم نے آسیہ کو جنت کی خاتون بنا دی، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک نبی کو جو پال دے وہ جنت کی خاتون بنتی ہے، جو دونوں اماموں کو پال دے وہ جنت کی خاتون کی بھی سردار فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو جنت کی خاتون پروردگار عالم ہے، ہم نے ہم سے دعا کیا، ہم نے قبول کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کو چونکہ پالا ہے تو آسیہ کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اور جو میں نے جملہ کہا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ میاں بیوی کے رشتے پر نہیں، کہ شوہر جنتی ہے تو بیوی بھی جنت میں جائے گی، یا بیوی جنتی ہے تو شوہر بھی جنت میں چلا جائے گا، ایسا شوہر جنتی ہے تو بیوی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ شوہر کی وجہ سے بیوی جنت میں چلی جائے گی یا بیوی کی وجہ سے شوہر جنت میں چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ خود اس کے اپنے اخلاق، کردار و اعمال اور ایمان، نہ کہ میاں بیوی کے اپنے رشتوں کی بنا۔ اور میں آپ کو مزید وضاحت کے لیے یاد دلا دوں کہ جب یہی تو ہوا تھا، جناب بہلول جب ایک جگہ راستے میں مٹی کے گھر بنا رہے تھے، گھروندے بنا رہے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا عباسی خلیفہ ہارون رشید، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ تاریخ نے نام بتایا ہے زبیدہ بنت جعفر، زبیدہ کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ رہا۔ دیکھا راستے میں بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے دیکھا، زبیدہ قریب گئی، قریب آنے کے بعد اچھا کچھ رشتہ بھی تھا، کچھ تعریفی کی کنیکشن تھی، تو زبیدہ نے پوچھ لیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت سے گھر بنا رہا ہوں۔ جو اپنے پیر ڈال کر دیکھا ہوگا بچے کرتے ہیں، کبھی نہر کے کنارے، کہیں سمندر کے کنارے، آج بھی بچے اس طریقے سے کھیلتے ہیں، آپ لوگ بھی کھیلے ہوں گے اگر کبھی گئے ہوں۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت سے گھر بنا رہا ہوں۔ بیچ ہو گئے، کوئی خریدار اچھا ہوگا تو بیچ گئے، خریدنے والا کوئی اچھا مل گیا تو کسٹمر کے اوپر ہے۔ کتنے کا بیچو گے اگر میں خریدوں؟ بتاؤ مجھے، میں خریدوں گی۔ کتنے کا بیچو گے؟ 2 درہم۔ یقین کر دیا بات کے اوپر، زبیدہ نے فوراً 2 درہم نکال کر دیا۔ ہارون رشید دیکھ رہا ہے سارا منظر،
मगर वो कुछ बोल नहीं रहा और समझ रहा है कि ये औरतें नाक सुलभ होती हैं, कौन इनसे वो पंखा ले, कौन वो करे, तो कर रहे मगर बेवकूफ, उस पागल के कहने में आप बेवकूफ, लोग कह ही रहे थे उनको पागल, लेकिन असल में वो सहाबी इमाम अलैहिस्सलाम, छोटे इमाम, सातवें इमाम, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें इमाम कर रहे हैं, अच्छी खासी उम्र हुई जनाब दोनों। चुनांचे 2 दिरहम में बेच दिया और 2 दिरहम में जुबैदा ने कहा जन्नत का घर है तो खरीद, और फिर वापस आ गए। और उसी रात जब हारून रशीद सोया, क्या देखता है जैसे पैशर वबा है, हिसाब किताब हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है गर्मी का आलम यह कि जैसे सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर है, दूर दूर तक तपिश, कहीं दूर दूर तक कोई सायबान नहीं, कहीं दूर तक कोई दरख्त नहीं, कोई साया कहीं पर नहीं, परेशान हाल है, जाए तो कहाँ करे। अचानक नजर पड़ी एक मकान जिसमें लिखा हुआ हाज़ा बैत ज़ुबैदा, ये ज़ुबैदा का घर, ज़ुबैदा का महल। खुश हो गया, चलो कम से कम घर तो मिल गया, एक घर तो मिल गया, बीवी का है तो हमारा, यही होता है, बीवी का वो हमारा, बीवी भी सोच लेती है शोहर का वो मेरा, चलो बीवी का है तो क्या मतलब हमारा ही है। और ये सोचकर आगे आगे बढ़ा, मगर जैसे दरवाजे पर पहुंचा वहां पहले से सब तरी मौजूद। हाँ अंदर जाओ, क्यों जा रहे, तुम्हारा घर तो नहीं देखा, क्या लिखा हुआ है, ये जुबैदा का है। कहा मगर जुबैदा तो मेरी है, जुबैदा तो मेरी जोजा है। और वही जुमला जो मैंने आपके सामने भी कहा, वही उस शख्स ने उसने कहा, फरिश्ते ने कहा ये सही है जुबैदा तुम्हारी जोजा, मगर जन्नत और जहन्नम का फैसला मियां बीवी के संबंध और रिश्ते से, ये जुबैदा का है। अब जरा ये तो खलीफा बादशाह अकड़ थी और कहने लगे मुझे कौन रोक सकता है, जो जुबैदा का वो मेरा है, जुबैदा मेरी बीवी है, ये सोच कर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करता है। जैसे आगे बढ़ा एक तमाचा चेहरे पर लगा और एक तमाचा जैसे लगा फौरन आंख खुली, देखो तो बिस्तर पर पड़ा, सोच में पड़ गया कि अजीब ख्वाब, जुबैदा का महल है। याद आया ख्वाब की ताबीर होना वो वही है कि जो जुबैदा ने मकान खरीदा था वो गोया वाकई मकान बहलोल में। आप समझे मेरे अजीज, लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि अहले बैत जन्नत कैसे दिलवाएंगे, अहले बैत नहीं, अहले बैत के गुलाम जन्नत दिलवा रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब सुबह होने का इंतजार है, किसी तरीके से जल्दी से सुबह हो तो मैं पहुंचूंगा, काश आज में मिल जाए वो लोग। और सुबह हुई और फिर जब अगले दिन पर पहुंचते हैं वाकई देखा तो हकीकत आज फिर वो लोग उसी तरीके के घरौंदे बना रहे हैं, कोई मिट्टी के जो पैसे बना। खुश हो गया देख के, और आज जब खुश हुआ फिर पहुंचा वही जैसे कल बात की थी जुबैदा ने, आज फिर बात कर रहा। बोलो क्या कर रहे हो, जन्नत के घर बना बेचोगे, कोई अच्छा ग्राहक मिल गया तो बेच भी दूंगा, मैं खरीदूंगा। बोलो कितना का दोगे, अब जब वो लोन नसीबत बताई तो हारून रशीद की पूरी खिलाफत हुकूमत में चली जाए तब भी नहीं खरीद। ये क्या इतनी बड़ी कीमत, एक ही बाजार में यानी 2 रेट, कल तो तुमने 2 दिरहम का बेच दिया था, आज इतनी ज्यादा कीमत। कहा आज इसलिए कीमत है उसने मेरे ऊपर यकीन रखकर खरीदा था, तुम तो तमाचा खा कर आए हो, देख कर आए हो, तमाचा खा कर आए हो। आप समझिए मेरे अजीजों, अब याद रखिएगा इल्म गैब फकत अहले बैत नहीं रखते हैं, अहले बैत के गुलाम भी रखते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात यह थी कि जो हम लेकर चले थे बात
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 عورتیں بہترین ہیں دنیا کی، اور انہوں نے پہلے بتایا آسیہ بنت مزاحم۔ آسیہ کا اتنا بڑا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا، ایک نبی کی تربیت اور پرورش کی ہے، ایک نبی کو پالا ہے، نجات دی ہے، ظلم و جور سے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے، جان کی حفاظت کی ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا۔ وہ جو گفتگو ہمارے چل رہی وہ آپ کے اذہان میں ہے ہی، عورت میں حیثیت بیٹی، عورت میں حیثیت زوجہ، عورت میں حیثیت ماں، تینوں رشتے بدرجہ ادب شہزادی زہرا کے اندر فقط پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس کے اندر یہ تینوں رشتے پائے جاتے ہو، اور دوسری شرط یعنی وہ معصومہ ہے۔ بحیثیت زوجہ کل اس پر گفتگو ہوئی تھی، بحیثیت ماں شہزادی نے کس انداز سے پالا ہے، کس طرح سے تربیت کی ہے۔ آسیہ نے موسیٰ کو پالا ہے، مگر کہاں پالا ہے؟ محل میں رہتے ہوئے، محل میں دودھ بھی نہیں پلا رہی میرا خیال۔ لیکن ذرا آپ غور کریں، شہزادی زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی اور کہاں کس عالم میں کی ہے؟ اور کون ہے شہزادی زہرا؟ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، سید المرسلین کی اکیلی بیٹی ہے شہزادی زہرا، ملکۃ العرب کی اکیلی بیٹی ہے شہزادی زہرا۔ کائنات میں خدیجہ سے بڑا اس زمانے میں کوئی تاجر نہیں تھا پورے خطہ عرب، اس کی اکلوتی بیٹی ہے زہرا، اور کس انداز سے اس مکان میں رہتے ہوئے، چھوٹے سے مکان، کس انداز سے بچوں کو پالے کر، میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی بات ایک چل، اور وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، وہیں سے جوڑ رہا ہوں بات کہ جناب خدیجہ، جناب شہزادی زہرا کے گھر میں جناب فیصد تو 7 ہجری میں آئی، اور 2 ہجری میں شہزادی کی شادی ہوئی ہے۔ 3 میں امام حسن پیدا ہوئے، 3 کے بعد 4 میں امام حسین پیدا ہوئے، بعد 6 میں اختلاف ضرور ہے جناب زینب پیدا ہوئے۔ 3 بچے جب پہلے پیدا ہو چکے تھا، اصل ضرورت ہے کسی خادمہ کی، کسی کام کرنے والے کی، کسی معاون کی، ماں شہزادی اکیلی گھر کا سارا کام، بچوں کو کس انداز سے پالنے، اس کے لیے میں ایک روایت سنا رہا ہوں، اس سے اندازہ لگا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ اپنی بیٹی کے یہاں گئے، تو بیٹی کے یہاں جب گئے تو دیکھا بیٹی کی جو حالت ہے، اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا لباس، موٹا لباس شہزادی نے پہن رکھا، اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا وہ کھردرا لباس وہ شہزادی نے پہن رکھا ہے، اور ایک بچے کو نام نہیں لیا روایت میں، ذکر ہے کون سا بچہ ہے، بچے کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، بچے کو خود دودھ پلا رہی ہے، اور اسی عالم میں شہزادی خود چکی چلا رہی۔ سن لیا آپ نے بات، پھر اسے سن لیجیے۔ اونٹ کے بال کتنے موٹے ہیں، اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہن رکھا ہے، بچے کو آغوش میں لیے ہوئے اسے دودھ پلا رہی ہے، اور اسی عالم میں شہزادی خود چکی چلا رہی ہے، آٹا پیس رہی ہے، اور اسی عالم میں گھر میں شہزادی کے والد آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے جب اس حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھا، فوراً زار و قتال ہونے لگے، بات ہونے لگی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میری لاڈلی، میری بچی، میری پیاری، دنیا کی سختیوں کو برداشت کرو، بچی کا دل رکھنے کے لیے دنیا کی سختیوں کو برداشت کرو تاکہ آخرت کی شیرینی کی حلاوت کو محسوس کر سکو، اس کی لذت لے سکو۔
آخرت کے جو مزے ہیں تاکہ وہ اٹھا سکو آسان نفسوں پہ، دنیا کی سختی کو برداشت۔ شہزادے نے فوراً فرمایا کہ بابا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پروردگار عالم نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہے نعمت؟ ہے کچھ نعمت گھر میں؟ مگر شہزادے فرما رہے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ رسول نے بیٹی کا جملہ سنا تو فرمایا بیٹی جبریل امین آئے تھے، اور میں اسی لیے آیا ہوں کو یہ بتانے کے لیے، رسول اللہ فرماتا ہے کہ بیٹا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت لے کر آئے کہ میرے رسول، ابھی آیت کہ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہزادی تو خوش ہو گئی، لیکن جو شہزادی نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ کون سی نعمتیں؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کون سی نعمتیں جس پر شہزادی شکر کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، شہزادی شکر کریں یا نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ شہزادی جانتی ہیں کہ سید المرسلین فاطمہ ہی کے باپ کا نام ہے، سید الاولیاء علی ہی اس فاطمہ ہی کے شوہر کا نام ہے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے جوانان جنت کے سردار فاطمہ ہی کے بیٹے ہیں، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا قانون تھا کہ اللہ کسی خاتون کو نبی نہیں بنا سکتا تھا، رسول نہیں بنا سکتا تھا، یا امام نہیں بنا سکتا تھا، مگر نبوت، رسالت اور امامت کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے عصمت، اور شہزادی زہرا کو پروردگار عالم نے مرکز عصمت بنا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب شہزادی اپنے گھر میں نبی شہزادی کے گھر میں رسول، شہزاد معصوم ہے، باپ معصوم، شوہر معصوم، بیٹے معصوم، نبی ہیں وہ شہزادی کے گھر میں، رسول ہیں وہ شہزادی کے گھر میں، بیٹے ہیں، امام ہیں وہ شہزادی کے گھر میں۔ ہر ایک عہدہ جو قرآن مجید کی نظر میں اور پروردگار کی نظر میں جن کو الہی عہدہ کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے عہدے پروردگار عالم نے شہزادی کو عطا کر دیے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ نبی فاطمہ کا نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا امامت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا ولایت فاطمہ کی، خلیفہ فاطمہ کا خلافت فاطمہ کی، ارے خود خدا فاطمہ کا پوری خدائی فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ شہزادی کہہ رہی کہ اللہ نے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام تر نعمتیں ہمیں عطا کی، کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب اس طریقے سے اللہ شکر ادا کرتا، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کس طریقے سے اجر دیتا ہے، اللہ اس کا صلہ کس انداز سے دیتا ہے۔ کئی مرتبہ اس کی روایتیں آپ کو ملیں گی شہزادی کی زندگی کے حوالے سے کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا تھا شہزادی کی مدد کرنے کو، شہزادی کی ہیلپ کرنے کو، خلوص کے ساتھ شہزادی اس کام کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے تمام تر زحمتوں کے باوجود۔ مگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم شہزادی کی اس حالت کو دیکھ کر کبھی جنت کے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا تھا، چھوڑ دو عبادتیں، جاؤ میری کنیز خاص زہرا دیکھو کس طریقے سے زحمتیں اٹھا رہی ہے، شوہر کی بھی جو بھی خدمت کرنی ہوتی ہے وہ خدمت بھی کر رہی ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے جو بھی گھر کے امور خانہ دار سب کچھ انجام دے رہی، جاؤ اور تم مدد۔ یہ بات میں سنا رہا ہوں آپ کو جناب ام ایمن کی۔ جناب ام ایمن فرماتی ہیں
کہ ایک روز میں زہرا کے گھر میں دروازہ بند تھا، اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا، نہیں کھلا۔ تھوڑا انتظار کے بعد میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر نہیں کھلا۔ تو پھر میں نے دروازے کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے چھری، اب میں نے اس سے آنکھ لگائی، آنکھ لگانے کے بعد ذرا غور سے دیکھا کہ آخر دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ اب جو اندر کا منظر تھا وہ عجیب منظر تھا۔ منظر کیا تھا کہ شہزادی سو رہی تھی وہیں فرش پر، شہزادی سو رہی ہے اور شہزادی کے پاس چکی ہے جو خود بخود چل رہی ہے۔ چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر چکی خود بخود چل رہی۔ آٹا پیس رہا، قریب میں جھولا ہے جس میں حسین لیٹے ہوئے ہیں، جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر جھولا خود بخود ہل رہا ہے، جھولا محو حرکت ہے۔ قریب میں دیکھا میں نے ایک ہاتھ، اس ہاتھ میں تسبیح، اور تسبیح وہ ہاتھ جو ہے وہ تسبیح کے دانے پھیر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تسبیح کون پڑھ رہا ہے، ہاتھ کس کا، یہ نظر نہیں آ رہا۔ چلا کہا اسی عالم میں دوڑ کر آئے رسول کے پاس اس منظر کو دیکھ کر، اور دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یار میں عجیب کیفیت دیکھ کر آئی ہوں، عجیب حالت دیکھ کر آئی ہوں، عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں، زہرا کے گھر سے آ رہی ہوں۔ رسول اللہ نے سنا، ساری بات بتائی، جب رسول اللہ نے سنا، سننے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے ایمان، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو دن کتنا گرم ہے، آج میری بچی کا روزہ بھی تھا، روزے کے افطار کرنے کے لیے روٹی کا بھی انتظام کرنا تھا، چکی چلا کر آٹا پیسنا تھا تاکہ افطار کا انتظام کر سکے، اور پھر بچے کو بھی پلانا ہے، دودھ بھی پلانا ہے، یا اس کو بچے کو جھولا بھی جھلانا ہے، خود اپنی تسبیح و تحلیل بھی کرنی ہے، سارے کام اکیلی زہرا کو کرنے تھے، دن اتنا گرم ہے۔ پروردگار عالم نے میری بیٹی کے اوپر نیند غالب کر دی، اور وہ کام جو زہرا کو کرنے تھے اس کام کے لیے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اب جھولا جھلانے والا کوئی اور نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جو جھولا جھلا رہا ہے، ایک فرشتہ ہے جو چکی چلا رہا ہے، ایک فرشتہ ہے جو زہرا کے وقت تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جب جناب ام ایمن نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے فرشتے ہیں، فرمایا چکی چلانے والا جبریل ہے، جھولا جھلانے والا میکائیل ہے، اور تسبیح رب کرنے والا اسرافیل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مدد کرتا اور مدد کی ہے قرآن مجید میں جس طریقے سے موجود ہے، فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا آنا جناب مریم کے پاس بھی، اس طریقے سے شہزادی کے پاس بھی، شہزادی مریم کے پاس مستقل فرشتے آتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیت آپ نے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اسی طریقے سے شہزادی کے پاس آتے ہیں۔ بلکہ میں بتاتا چلوں بچوں کے لیے بالخصوص، شاید آپ نے ایک لفظ سنا ہو، مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ، یہ کتاب مصحف، خاص طور سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب شہزادی مستقل رویا کرتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی، تو پروردگار عالم شہزادی کی تسلی اور تشفی کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا تھا، جاؤ میرے کنیز کے پاس، اس کو تسلی دو، تشفی دو، اس کی ڈھارس بتاؤ، اسے جا کے باتیں کرو، اس کو اس کے باپ کا مقام بتاؤ، اس کی نسل میں ہونے والے آئمہ اور ان کے اولاد کے بارے میں بتاؤ، ان کا مقام کیا ہے۔ فرشتے مستقل آتے اور شہزادی سے باتیں کیا کرتے،
بڑھتی تھی دونوں میں، شہزادی اور فرشتوں میں، اس گفتگو کو مولا امیر المومنین لکھتے جاتے تھے، اور وہ لکھتے لکھتے کتاب ہو گئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی کتاب قرآن مجید سے 3 گنا زیادہ ضخیم، اتنی موٹی کتاب، اور وہ کتاب ہر امام کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہوا مصحف فاطمہ، فاطمہ کا قرآن گویا، مگر قرآن مجید نہیں، قرآن سے 3 گنا زیادہ، جس میں قیامت تک ہونے والے واقعات اور حالات کے بارے میں فرشتوں نے شہزادی کی اور سے گفتگو کی تھی اور بیان کی۔ یہ مصحف آج بھی موجود ہے، ہر امام کے پاس یہ مصحف رہا، یہ مصحف آج بھی موجود ہے۔ یہ مصحف فاطمہ مگر کسی لائبریری میں نہیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس آج شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ ہے۔ یوں تو شہزادی کے جو نام ہیں وہ 100 نام ہیں، جو دعاؤں میں، متون شریعہ میں، حدیثوں میں، معصومین کے اقوال میں جو وارد ہوئے ہیں وہ 100 نام، مگر جو نام اللہ نے رکھے ہیں، جنہیں امام نے فرمایا وہ 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ، اور محدثہ کا مطلب ہوتا ہے بات جس سے کی جائے۔ 2 طریقے سے پڑھا جائے گا، محدثہ، محدثہ۔ محدثہ بات کرنے والی، محدثہ جس سے بات کی جائے۔ مگر محدثہ کا کیا امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جدہ ماجدہ کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ ہے۔ یہ محدثہ اسی لیے ہے کہ چونکہ فرشتے ان سے باتیں کیا، اس لیے کہا پروردگار عالم نے محدثہ، مستقل آتے تھے، چونکہ باتیں کیا کرتے تھے، اور جس طریقے سے جناب مریم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اسی طریقے سے جب شہزادی کے پاس آتے تھے تو کہا کرتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنا لیا اور عالمین کی عورتوں پر سردار بنا دیا۔ ماں فرماتا ہے کہ ایک دن جب فرشتے آئے تو شہزادی زہرا نے یہ سوال فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، مجھے میرے بابا نے بتایا ہے کہ فرشتے بی بی مریم کے پاس بھی آتے تھے، کہاں آتے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہاں۔ شہزادی نے کہا پوچھا، اور جب ان کے پاس آتے تھے جب بھی قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کیا مریم ان اللہ اصطفیٰ کیسے؟ جی ہاں کرتے تھے۔ اور جب میرے پاس آتے ہیں تب بھی اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، صرف نام بدل دیتے ہیں، ہاں یا مریم ہو یا فاطمہ۔ فرشتوں نے کہا ہاں۔ تو شہزادے نے پوچھا پھر بی بی مریم میں اور میرے میں فرق کیا رہا؟ امام پوچھ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں، پوری روایت چھٹے امام بنائے اور پوچھ رہے یہ سوال شہزادی زہرا خود فرشتوں سے، پھر بی بی مریم میں اور مجھ میں فرق کیا رہا؟ تو آپ فرشتوں نے خود جواب دیا کہ بی بی فرق یہ ہے، فرق یہ ہے، ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، پھر سے بتا رہا ہوں، یا مریم یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنا لیا، عالمین کی عورتوں پر سردار بنا لیا۔ شہزادی کے سوال کے جواب میں فرشتوں نے کہا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ اولین و آخرین تمام کی تمام بیویوں کی سردار ہے۔ لفظوں کو بدل کر کہوں، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، زہرا مریم کی بھی سردار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ ایسے واقعات بہت ہیں مگر وقت نہیں کہ میں اس تفصیلات میں فرشتے اس طریقے سے مگر جو بات تھی ہمارے کہ شہزادی گھر کے کام کس انداز سے انجام کیا کرتی، بچوں کی تربیت کس انداز سے کر رہی ہے،
بچوں کو کس عالم میں پال رہی ہے، پرورش کر رہی ہے. اور تربیت یقیناً یہ بڑا اجر و ثواب کا کام اسی لیے جہاد مرد خواتین کے لیے جہاد کا ثواب بیان کیا ہے. عورتوں پر جہاد ساتھی ہے، مگر عورتوں کا جہاد یہی ہے، عورتوں کا جہاد یہی ہے کہ امور خانہ داری، شوہر کے لیے بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اسی کو پروردگار عالم نے عورتوں کے لیے جہاد کا ثواب بنا. لیکن آپ ذرا غور کریں، تربیت کا طریقہ جو شہزادی نے بتایا، اس انداز سے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنی چاہیے، وہ شہزادی نے اس کی مثال بیان کی. اسی اعتبار سے کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر ذرا اور بہتر انداز سے ہونا چاہیے. مستقل جب امام حسن مسجد سے آیا کرتے تھے تو شہزادی پوچھا کرتی تھی، آج میرے نانا نے کیا بیان کیا. یہ طریقہ، آج نانا نے کیا بیان کیا مسجد میں، اور جو کچھ بیان کیا ہو وہ بچے آ کر ماں سے بیان کریں. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے یہ، مگر آپ سوچیں اس میں کتنا بڑا میسج اور کتنا بڑا پیغام ہے دنیا کی تمام ماؤں کے لیے. کاش ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ رہے کہ جب بچے ہمارے مجلس میں جائیں، مسجد میں جائیں، تو مائیں گھر پر آنے کے بعد ان بچوں سے پوچھیں کہ آج مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا ہے، آج کیا خطبہ جمعہ میں کیا سن کے آئے ہو، کیا بیان ہوا ہے. اس سے کیا بچوں کو عادت پڑے، تو بچوں سے سنیں گے. بچے پہ باہر نہیں بیٹھیں گے یا باہر نہیں کھیلیں گے، بچے واقع پھر مجلس میں بیٹھیں گے جو جواب دینا ہے. اور شہزادی مستقل جب بھی بچے حسن اور حسین گھر میں داخل ہوتے تھے تو پوچھا کرتی تھی، آج نانا نے کیا بیان کیا، آج کیا سن کر آئے. وہ بچے بیان کرتے ہیں. یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں، یہ روایت اس وقت کیا جب امام حسن کی عمر 6 سال کی ہو چکی ہے. 5 سال کے امام حسین، امام حسن نے جو کچھ بھی بیان کیا ماں سے، مولا کائنات جیسے مسجد سے گھر داخل ہوئے، شہزادی نے اپنے شوہر کے سامنے پورا خطبہ سنانا شروع کر دیا. مولانا جیسے خطبہ سنا، فرمایا بنت رسول آپ کو کیسے معلوم ہے ساری باتیں، یہ تو آپ کے بابا نے مسجد میں بیان کیا تھا، ابھی میں سن کر آ رہا ہوں، آپ کو کیسے معلوم. شہزادی نے فرمایا ہمارے بچے، آپ کا بیٹا حسن، ہمارا بیٹا حسن، ہمارے بچے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں میرے بابا، وہ سب نانا سے سن کر آ کے مجھے بیان کر دیتے ہیں. آج مجھے کچھ میں نے بیان کیا ہے، مجھے میرے بچے حسن نے مجھے بتایا. مولا خوش، اور اب مولا کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی تو سنوں میرا بچہ کس انداز سے اپنے نانا کی باتوں کو، اس خطبے کو جو بھی بیان کرتے تھے، وہ اپنے ماں سے کس انداز سے آ کر بیان کرتے. اور ایک دن مولا خود پردے کے پیچھے چھپ گئے، جلدی آ گئے مسجد سے، امام حسن سے پہلے، بیٹے سے پہلے جلدی آ گئے اور گھر میں آ کر چھپ گئے پردے کے پیچھے. ہمیشہ کی طریقے سے امام حسن گھر میں داخل ہوئے. ماں نے آج بھی پوچھا، بیٹا نانا نے کیا بیان کیا. اب تو امام حسن جو کچھ سنا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر بیان کرتے 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 بار بار بیچ میں اٹک رہے ہیں. آج وہ روانگی نہیں ہے جو روانگی ہمیشہ ہوا کرتی تھی، آج بیچ بیچ میں وہ اٹک رہے ہیں. بیان کرنے میں وہ روانگی نہیں ہے. آج اب خود ہی امام حسن نے فرمایا، ابا جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اس بیان کو کوئی بزرگ ہمارا سن رہا ہے. جیسے امام نے یہ فرمایا، فوراً امیر المومنین پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور اپنے بیٹے کو آغوش میں لے لیا اور فرمایا کہ واقعاً امام زادوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ چھوٹا سا ایک نمونہ ہے تربیت کا، کس انداز سے بچوں کو پالیں،
اس انداز سے بچوں کی پرورش کریں اور بچوں کو اس طریقے سے یہ تربیت کا ایک بہت چھوٹا سا نمبر مگر یہ پوری زندگی کام آنے والا ہے۔ گفتگو جو ہے بچوں کی بات ختم ہو گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا، کئی باتیں ایسی تھی جو مرض کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں بات یہیں پر مکمل کرتے ہوئے بس ایک چیز پھر سے دہرانا چاہتا ہوں۔ 3 طریقے 3 چیزیں جو بیان کی، عورت بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، 3 رشتے عورتوں کے بیان کیے گئے۔ یہ عبودی 3 ہی رشتے ہیں، لہذا بیٹیاں اگر اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیں تو بھی شہزادی کی ذات ہے، مائیں اگر نمونہ عمل بنانا چاہیں تو بھی شہزادی کی ذات ہے، مومنین کی زوجات بھی اگر نمونہ عمل کسی کو بنانا چاہیں تو بھی شہزادی کی ذات ہے۔ تینوں رشتے ہیں بدرجہ اتم جو شہزادی میں پائے جاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ایک چوتھا رشتہ اور بھی ہے۔ ایک رشتہ باقی رہ گیا، شاید آپ متوجہ ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہوں، لیکن تینوں رشتوں کے علاوہ ایک رشتہ اور باقی رہ گیا، اور وہ رشتہ ہے عورت بحیثیت بہن۔ بحیثیت بیٹی شہزادی بتا سکتی ہیں، بحیثیت زوجہ شہزادی بتا سکتی ہیں، بحیثیت ماں شہزادی بتا سکتی ہیں، مگر بحیثیت بہن شہزادی نہیں بتا سکتی۔ اور وہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ شہزادی کی کوئی بہن کوئی بھائی نہیں۔ 3 رشتے عام طور سے جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ عبودی رشتے کہلاتے ہیں۔ بحیثیت بہن کو اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کہ اگر بیٹی ہے تو بھی اسی وقت بہن بھی ہے، زوجہ ہے تو اس وقت وہ بہن بھی ہے، اور ماں ہے تو اس وقت وہ بہن بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ تینوں رشتے موجود ہیں تو بہن کا رشتہ ساتھ میں ہو سکتا ہے، اس لیے عبودی رشتے ہیں، بہن کا رشتہ عرضی رشتہ کہلاتا ہے۔ شہزادی تینوں رشتوں کو بیان کر سکتی ہیں، بحیثیت بیٹی بھی، بحیثیت زوجہ بھی، بحیثیت ماں بھی، مگر اگر کوئی خاتون اپنے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، کیسے وفاداری کرے، اس اعتبار سے اگر کسی کو نمونہ عمل بنانا چاہے، شہزادی زہرا کو نمونہ عمل بنانا چاہے، تو شہزادی کی زندگی میں یہ رشتہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے شہزادی کو بیٹی زینب عطا کی، اس کا لقب پڑا ثانیہ زہرا۔ یہ رشتہ ماں کے یہاں اگر موجود نہیں تو یہ رشتہ بیٹی کے یہاں ضرور آپ کو ملے گا۔ اب نمونہ عمل اگر ایسے خواتین بنانا چاہیں تو شہزادی زینب کو نمونہ عمل بنانے، شہزادی زینب بتائیں گی کہ ایک بہن کو اپنی بھائی کے ساتھ اس طریقے سے وفاداری اور جو بھی سلوک کرنا وہ کس انداز سے ہونا چاہیے۔ ذرا آپ شہزادی زینب کی زندگی کو دیکھیں، شہزادی زینب کی زندگی واقعا عجیب زندگی گزری ہے۔ تھوڑے سے بس اشارہ کر رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں میرے عزیزوں، کہ شہزادی زینب کربلا کے میدان میں ہے، شب عاشور ہے، اور اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، جناب اون و محمد کو، اور سمجھا رہی ہیں کہ میرے لاڈلو، میرے بچوں کل قربانی کا دن ہے، تمہیں اپنے قربانی پیش کرنی ہے، مگر ذرا خیال رہے علی اکبر سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے۔ تمہاری زندگی میں میرے بھتیجے علی اکبر پر کوئی آنچ نہ آئے، قاسم پر کوئی آنچ نہ آئے، عباس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تمہیں ذرا ایک جملہ بڑا عجیب جملہ کہا، اور ہاں ذرا خیال ہے، یہ جوش دلانے کے لیے بچوں میں دیکھو یہ خیال رہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، یہ خیال رہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اور ہاں بچوں ذرا خیال رہے اگر تم جنگ کرتے کرتے، تم لڑتے لڑتے اگر فرات تک بھی پہنچ جاؤ، فرات کے ٹھنڈے پانی کی اگر تم خشکی بھی اگر محسوس کرو تو پانی نہ پی لینا۔ اگر تم نے ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو پھر یہ زینب تمہیں کبھی دودھ معاف نہ کرے گی۔ میرے عزیزوں، کبھی بچوں سے فرماتی ہے شہزادی، ماں فرماتی ہے کہ تمہیں کبھی زینب معاف نہیں کرے گی۔ اس انداز سے بچے ہیں کہ جو اپنے سر کو جھکائے ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے، جی اماں، جی اماں، جی اماں کہتے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، رات کی بات مکمل ہو گئی،
اور صبح عاشور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک ایک صحابی قربانی پیش کر رہا ہے. اصحاب کی قربانیاں، انصار کی قربانیاں، اور شہزادی زینب ہیں جو بار بار پوچھ رہی ہے میرے بچے تم ابھی تک زندہ ہو، تم نے قربانی نہیں پیش کی ہے. اور بچے کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی ہم تو بابو جان کے پاس کئی بار گئے تھے مگر بابو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. ہاں عزیزوں، میں تفصیل کے ساتھ شہادت نہیں پیش کر پاؤں گا مگر یاد رکھیے جملے، بس 2-3 جملے میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. لیکن عزیزوں، وقت وہ آ گیا جب دونوں بھائیوں کو اجازت ملی. وہ دونوں بھائی گئے، فرات کے کنارے گئے، اور ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز بھی آ گئی. جب دونوں بھائیوں نے اپنے باپوں کو صدا دی، حسین بھی تیزی کے ساتھ پہنچے، عباس بھی تیزی کے ساتھ پہنچے، اور ایک مرتبہ دونوں بچوں کی ابھی جسم میں روح باقی ہے. دونوں بچوں نے دونوں ماموں کو اپنے قریب بلایا. مامو جان ذرا ہمارے اور قریب آئیے، اور قریب آئیے. اور عجیب جملہ مفاتیح کی کتاب میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے اپنے ماموں کے سر پر ہاتھ رکھا، جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ لیا اور اپنے ماموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا مامو جان آپ کے سر کی قسم ہم فرات پر ضرور گئے تھے مگر پانی نہیں پیا آپ نے. ہمارے ابا کو آپ بتا دیجیے گا، انہیں یقین دلا دیجیے گا کہ آپ پیاسے دنیا سے گئے تھے. اجرکم اللہ. دونوں بچوں نے یہ جملہ کہا، جسم سے روح نکل گئی. دونوں بچوں کے لاشوں کو حسین اور عباس لے کر آتے ہیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر دونوں بچوں کو تھا. جیسے ہی خیمے کے دروازے پر پہنچے حسین اور عباس آواز دیتے ہیں شہزادی زینب کو، اے میری ماں جا رہی زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی. ایک مرتبہ زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور وہی جملہ کہا، اے میرے ماں جائے پہلے مجھے یقین دلاؤ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا، میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا. اور حسین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں امام وقت ہو کر گواہی دے رہا ہوں تیرے بچے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بہن نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا بھائی کے اوپر میرے عزیزوں، مگر صرف قربان نہیں کیا بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کربلا میں زینب نہ ہوئی بچوں کے اوپر. حد تو یہ ہے، چھوٹی سی روایت مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ میرے عزیزوں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام میں قید اول کی زندگی گزارنے کے بعد بھی جب قید خانے سے رہائی ہوئی تمام شہداء کے سر واپس ملنے شروع ہوئے. ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، بیویاں آگے بڑھتی تھی، سر کو لے لیا کرتی تھی. حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھ گئی. اسی طریقے سے جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھ گئی. علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا. قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا. علی اصغر کا سر آیا، ام رواب نے لے لیا. مگر اسی اسرا میں 2 چھوٹے چھوٹے سر اور آئے مگر ان کو کوئی لینے والا موجود نہیں تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس منظر کو دیکھا. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس گئے، سید سجاد سے کہا سید سجاد ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، ان بچوں کے سروں کو کوئی لینے والا نہیں. امام تڑپ گئے، اے بھائی حمید ارے ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے مگر انہوں نے طے کیا کہ بچوں پر نہیں گریا کرے گی، اپنے بھائی کا ماتم کرے گی. قید کی زندگی گزرنے کے بعد بھی مگر وہی زینب جس وقت مدینے پہنچتی ہے پہلے بنی ہاشم میں پہنچی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، ان کے حجرے میں داخل ہو گئی. ایک مرتبہ سجے ہوئے 2 ننھے ننھے بستروں کو دیکھا، ارے ماں کی ممتا جواب دے گئی، شہزادی تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا. اے میرے بچوں ارے مجھے معاف کر دینا، میں تم پر نہ رو سکی، اب تمہاری ماں تم پر گریا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا
إليه راجعون لذنب قضائه وتسليم لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ہمارے لائے امام زمانے کی شروع میں تعجیل فرما انصار کے شمار فرما اور کوئی غم نہ دینا سوائے وغیر بیٹھ کے یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما جو ہمارے معصومین کو نجات عنایت فرما وہ دعاؤں کے گزارش اور درخواست کرتا ہے مومنین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما میرے معبود میرے پروردگار ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خالی واپس نہ پلٹانا شہزادی زہرا کا تجھے واسطہ میرے معبود شہزادی کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما جو بیمار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما صحت کاملہ عنایت فرما یہاں ترین دعا یہ بھی ہمارے معبود کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما شہزادی زینب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما ان روزوں کی حفاظت کے لیے جو ہمارے زبان موجود ہیں ان زبانوں کی حفاظت فرما تمام مومنین تمام سیارے حیدر کرار جو بھی عالم مصروف ہیں جو خدمت کر رہے ہیں عزادارے کی ان تمام کی خدمات کو قبول فرما توفیقات میں اضافہ فرما اس میں برکت عطا فرما آباد میں ترقی عنایت فرما جو بھی مجالس کا اہتمام بانی مجلس کی جو بھی حاجتیں مرادیں توقعیں ان کو پورا فرما بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما جو بھی رزق میں برکت عطا فرما کوئی بیمار ہے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہے انہیں شفائے عاجل عنایت فرما صحت کاملہ عنایت فرما یا اللہ اے ترین دعا پھر سے امام کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم